تک زندگی ہے شاہبانوں کی اس وقت شوہر پر لازم ہے کہ اس کا نفقہ، اس کا خرچہ وہ دیتا رہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقر رکن، ریاستی ملی کونسل کے صدر اور اس کے علاوہ ایک بڑے دارالعلوم کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں، بڑا علمی اور فقہی ذوق رکھتے ہیں۔ میں حضرت مولانا مفتی نذر توحید صاحب کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اس وقت قائم ہوا جس وقت ہندوستان کی عدالتیں اور دوسرے قانون ساز مجالس اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قوانین پاس کرنے لگے اور عدالتوں کے فیصلے اسلامی شریعت کے خلاف ہونے لگے، اس وقت اس ملک کے باشعور علماء حضرات نے اس کا احساس کیا۔ اس میں پیش حضرت مولانا محمد منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عتیق الرحمن عثمانی اور دیگر علماء اس میں سنجیدہ تھے، اور ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ضرورت یہ آن پڑی ہے کہ ایک بورڈ کی تشکیل دی جائے۔ جب متبنہ بل آیا، متبنہ یعنی لئے پالک کو لڑکے کا درجہ، اولاد کا درجہ دے دیا گیا، جو شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے، تو اس وقت 1971 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے مسلم کنونشن بمبئی میں بلایا گیا، اور اس میں تمام فرقوں کے، تمام طبقات کے، تمام مسلکوں کے لوگ جمع تھے۔ اس موقع پر کہا تھا کہ اگر آج کسی کو تلاش کرنا ہے کہ بہرہ جماعت کا سربراہ کہاں ہے تو بمبئی میں، اگر دیوبندی جماعت کا سربراہ کہاں ہے تو بمبئی میں، یعنی جب تمام سرکردہ لوگ اس مسلم کنونشن میں موجود تھے، اور ان لوگوں نے متفقہ یہ پاس کیا اور یہ تجویز پیش کی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آ جائے، اور اس میں تمام مسالک، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہو، اور اسی طرح وہ بورڈ کی تشکیل آئی۔ سب سے پہلے صدر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند مقرر ہوئے، اس کے بعد اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد منت اللہ رحمانی مقرر ہوئے، اور یہ کارواں چلتا رہا، اور یہ اسلامی قانون کی تحفظ کا یہ کارواں چلتا رہا، اور مختلف مراحل میں یہ کام کرتا رہا۔ ایک مقدمہ جو سپریم کورٹ سے یہ فیصل ہوا، شاہبانوں کا کیس، آپ لوگ کو کچھ یاد بھی ہوگا، اور جو بعد میں پیدا ہوا ان کو یاد بھی نہیں ہوگا، معلوم بھی نہیں ہوگا۔ شاہبانوں کے کیس میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ تا حین حیات، جب تک زندگی ہے، شاہبانوں کی اس وقت شوہر پر لازم ہے کہ اس کا نفقہ، اس کا خرچہ وہ دیتا رہے۔ اس کے خلاف پورے ملک میں ایک واویلا مچ گیا، پورے ملک کے تمام شہروں میں، تمام قصبات میں ایجیٹیشن کیے گئے، احتجاج کیا گیا۔ کون سا مقام تھا جہاں احتجاج نہ کیا گیا ہو؟ اور اسی کے نتیجے میں راجیو گاندھی کی حکومت تھی، اور اس حکومت میں وومنس پروٹیکشن بل پارلیمنٹ میں لایا گیا، یعنی نفقہ متعلقہ بل، اور وہ پاس ہوا اور منظور ہوا۔ تو اسی طرح جب ہم بیدار ہوں گے، مسلمان بیدار ہوں گے، تمام طبقات کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حکومت مجبور ہوگی۔ جیسے آج یہ مسئلہ پیش آ گیا، ہر مرحلے میں یہ مسئلے پیش آتے رہیں گے۔ آج یہ مسئلہ ہے، وقت کا مسئلہ ہے، اور دوسرے مسائل ہیں۔ آج یہ لوگوں کی نظریں اسی پر پڑی ہوئی ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد اور متفق ہو کر ایک آواز اٹھائیں اور ایک بات کہیں کہ یہ وقف قانون جو لایا گیا ہے 2025 کا، وہ ہم مسلمانوں کو منظور نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ منظور نہیں ہے، ہم اس کے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو آج یہ بات
روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ وقف ترمیمی قانون جو آیا ہے، اگر یہ نفاذ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے تو ہماری تمام کی تمام چیزیں، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے خانقاہیں، ہمارے درگاہیں، ہمارے امام باڑے، ہمارے تمام چیزیں خطرے میں ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کو ہمارے قبرستان خطرے میں ہے، یعنی زندگی سے لے کر مرنے تک کے تمام چیزیں ہمارے خطرے میں ہے۔ اس لیے آج مسلمان متحد اور متفق ہو کر، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام وہ لوگ جو امن پسند ہیں، جو سیکولر پسند ہیں، وہ تمام بھی اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کے اتحاد و اتفاق سے ہم یہ بات احتجاج کرتے ہیں کہ یہ قانون ہم سے واپس لیا جائے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی تاریخ میں نے عرض کی، مختصر الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ اس قافلہ کو، تحفظ شریعت کی اس قافلہ کو رواں و دواں کرے، اور اس کے زیادہ اور رواں اور دواں کرے، اور اس کو فروغ عطا فرمائے، اور جو مسئلے جو لیتا یہ تحفظ شریعت کا قافلہ لیتا ہے، اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جذبوں کو، ہمارے خدمات کو، تمام چیزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔